کذباً نعوذ باللہ، یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک خود قرآن بناتے ہیں۔ یہ سابقہ کہانیاں ہیں اور سابقے قصے ہیں، ان کو جمع کر کے حضور ہمیں سنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے اتارا ہے۔ وہ اللہ نے نہیں اتارا ہے۔ پہلا ظلم انہوں نے یہ کیا کہ یہ بھی نہ سمجھا کہ اس سے بڑا ظالم پھر کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ بولے، اور دوسرا ظلم انہوں نے یہ کیا کہ وَقَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، یا یہ کہے کہ میرے پاس وحی آئی حالانکہ اس کے پاس کوئی وحی نہ آئی، یہ بھی تو ظلم ہے۔ اور تیسرا ظلم کیا ہے وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، تیسرا ظلم ان کا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ قرآن ہے، کہتے ہیں اللہ نے، ہم بھی اتار سکتے ہیں ایسا قرآن۔ تو انہوں نے تین بڑے بڑے ظلم کیے۔ ایک تو حضور پہ نعوذ باللہ یہ الزام لگایا کہ حضور خود قرآن بناتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ بھئی یہ بھی نہ سمجھا کہ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ اللہ وحی نہ کرے اور کہے کہ مجھ پہ وحی آتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اچھا اگر یہ اللہ کا قرآن ہے اور اللہ کا کلام ہے، ہم بھی ایسا کلام لا سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ تو ایک جاہلانہ بات ہے، معاندانہ بات ہے، ورنہ اللہ نے قرآن میں باقاعدہ چیلنج کیا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن حضور پاک بناتے ہیں تو تم بھی تو عربی ہو نا، قرآن بھی عربی ہے، تم بھی عربی ہو، تمہارے اندر بھی بڑے بڑے شعراء ہیں، بڑے بڑے فصحاء ہیں، بڑے بڑے ادباء ہیں، تم بھی سارے جہان کو اکٹھا کر کے قرآن کے مطابق کوئی قرآن لے آؤ۔ اچھا اگر تم نہیں بنا سکتے ہو، سارا قرآن کا مقابلہ نہیں، عشر سور من مثلی، 10 صورتیں ہی بنا کے لے آؤ۔ چلو تم 10 بھی نہیں بنا سکتے ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت تو بنا کے لے آؤ۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ مکے والے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تمام لوگ جو تمہاری اعانت کرنے والی اللہ کے سوا ساری مخلوق کو اکٹھا کرو اور زور لگاؤ کہ قرآن کے مقابلے میں ایک صورت بن جائے۔ اور اللہ کے قرآن کا یہ معجزہ تھا، اعجاز تھا کہ ساری دنیا وقت نزول سے لے کر آج تک اللہ کے قرآن کا مقابلہ نہ کر سکتی۔ بڑے بڑے کافر پیدا ہوئے، بڑے بڑے فلاسفر پیدا ہوئے، بڑے بڑے کذابین پیدا ہوئے، لیکن قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ عرب کے جو شعراء تھے نا، جب حج پہ آتے تھے تو ان کا قاعدہ یہ تھا کہ بڑے بڑے شعراء آتے تھے، کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے، تو ہر آدمی اپنا کلام لکھ کے کعبہ شریف کے غلاف کے ساتھ لٹکا دیتا تھا، اور دوسرا شاعر آگے وہ بھی لٹکا دیتا تھا، تاکہ مقابلہ ہو کہ کس کا کلام جو ہے وہ زیادہ مقبول ہے۔ اسی لیے آج کل ہمارے ہاں دینی مدارس جو ہیں نا، ان میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے سبع معلقہ، یعنی یہ بھی ان میں سے ہے جو لٹکائے جاتے تھے۔ ایک مسلمان کو بھی خیال آ گیا کہ بڑے بڑے شاعروں کا کلام یہاں لکھا ہوا ہے، اس نے اللہ کے قرآن کی سب سے چھوٹی سورت مبارک جو تھی وہ ایک کاغذ پہ لکھی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ان شانئک هو الابتر، لکھی اور اس نے بھی کعبے پہ لٹکا دیا۔ اب جناب ان کے شعراء آتے، بڑے بڑے بلیغ آتے، کیونکہ فصاحت اور بلاغت جو ہے نا، یاد رکھو یہ عرب کی گڈی میں پڑی ہوئی ہے۔ اب بھی یعنی اس دور میں بھی پہاڑوں میں رہنے والے، جنگلوں میں رہنے والے بدو
فی البدی کھڑے ہو کے 100 شعر کا قصیدہ پڑھ دیں گے. اب بھی ان کے اندر یہ بات ہے. شعر، شاعری، ادب، فصاحت، بلاغت. تو اب جو بھی شاعر آئے وہ دیکھے اس آیت کو، اس سورت مبارک کو کہ یار یہ کس نے لٹکایا اور اس کا جواب ہم کیا دیں. تو ان کا اس دور میں شاعر تھا ربیعہ، جو استاد الشعراء تھا، سب زمانے اس دور کے شاعر کا استاد تھا. اس کے بعد گئے اس کو لے آئے کہ جی ایسے ایک 3 کلمات لکھے ہوئے ہیں لیکن ہم سے اس کا کوئی جواب نہیں بنتا. تو ربیعہ آ گئے اور انہوں نے بھی بڑے غور سے اس کو پڑھا اور بار بار پڑھا. اس نے کہا اچھا کاغذ قلم لے آؤ. بڑے خوش ہو گئے شعراء کہ چلو ہمارا استاد تو جواب دینے کے قابل ہے نا. تو اس استاد نے وہی صورت اس کاغذ پہ لکھی اور نیچے لکھا کہ واللہ لیس ھذا من کلام البشر، یہ کسی بندے کا کلام ہی نہیں، ہم اس کا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب کافروں نے، مشرکوں نے بڑا اندھیر مچا رکھا تھا، کوئی کہتا نعوذ باللہ جادوگر ہے، ساحر ہے، کوئی کہتا نعوذ باللہ مجنون ہے، کوئی کہتا کاہن ہے، کوئی کہتے شاعر ہے. تو مکے والوں کو ولید ابن المغیرہ نے کہا کہ ٹھہرو میں جاتا ہوں.